خاک پاک۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران میں نے بڑی کوشش کی، مسلسل کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح مجھے خاک پاک دستیاب ہو جائے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مدینہ منورہ میں خاک پاک کی ٹکیاں ملتی ہیں اور جو ہدیہ کرنے پر دستیاب ہو سکتی ہیں۔ جگہ جگہ میں نے راہگیروں سے، دکانداروں سے، زائرین سے پوچھا کہ خاک پاک کہاں ملے گی۔ جواب میں سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کسی شخص نے مجھے یہ نہ بتایا کہ وہ کہاں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آخر ایک روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ایک زائر نے حامی بھر لی۔ بولا، میرے پاس تو نہیں، لیکن مجھے علم ہے کہ وہ کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ چونکہ وہ مقام میرے ڈیرے کے قریب ہے، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو میں کل آتے ہوئے چند ٹکیاں خرید لاؤں گا۔ آپ مجھے کل نماز عصر سے قبل مسجد سے باب نسواں پر ملیے اور اپنی چیز لے لیجیے۔ شکر گزاری کے جذبات سے میرا دل چھلکنے لگا۔ اس رات رہ رہ کر مجھے خیال آتا کہ شکر ہے میں وطن جاتے ہوئے ایک چیز تو ایسی لے جا سکوں گا جو مدینہ منورہ کی ہے۔ اگلے روز باب نسواں کے باہر وہی زائر مجھے ملا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے بآواز بلند پوچھا، کیا آپ خاک پاک لے آئے ہیں؟ اس پر وہ گھبرا سا گیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے دوسری طرف لے گیا۔ جب وہ مجھے خاک شفا کی ٹکیاں دے رہا تھا تو پیچھے سے سعودی پولیس کے سپاہی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے اسے نہ جانے کہاں لے گیا۔ میں حیران کھڑا کا کھڑا رہ گیا، سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ بات کیا ہے۔ اسی شام میں نے اس کا تذکرہ قدرت اللہ کے رابطہ افسر سے کیا۔ وہ کہا مار کر ہنسا، بولا، مفتی صاحب، یہاں کچھ لوگوں نے خاک پاک کی ٹکیاں بنانے کا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ اس پر سعودی عرب نے خاک پاک بیچنے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اب یہاں خاک پاک بیچنا جرم ہے۔